7 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ شریف میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ خیبر نام کی جگہ پر یہودی قبیلے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ ان کے پاس مضبوط قلعے، تیر انداز اور بہت سارے ہتھیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس خطرے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ آپ نے تقریباً 1600 صحابہ کا لشکر تیار کیا اور خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر ایک ایسی وادی تھی جہاں بہت سارے اونچے اور پتھر کے بنے قلعے تھے۔ دشمن نے مسلمانوں کو دیکھ کر قلعوں کے دروازے بند کر لیے۔ رات کو پہاڑوں میں اندھیرا تھا، صرف مشالوں کی روشنی چمک رہی تھی۔ مسلمانوں نے نائم نام کے قلعے پر پہلا حملہ کیا۔ دشمن تیروں کی بارش کر رہے تھے، لیکن صحابہ بہادری سے بڑھتے گئے۔ تھوڑی دیر کی سخت لڑائی کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ ایک ایک کر کے کئی قلعے گرتے گئے، لیکن سب سے سخت اور مضبوط قلعہ تھا قلعہ قموس۔ یہ خیبر کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا۔ عالمگیر اعلان: حضرت علی کو پرچم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اگلی صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ ان کی آنکھ میں ہلکا درد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر اپنی لعاب مبارک لگائی اور وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا اور بہادری سے قلعے کی طرف بڑھے۔ روایت ہے کہ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعے کا بھاری لوہے کا دروازہ اکھاڑ لیا اور اسے ڈھال کی طرح استعمال کیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ مسلمانوں نے سخت حملہ کیا، دشمن ٹوٹ گئے اور کچھ ہی دیر میں قلعہ قموس بھی فتح ہو گیا۔ خیبر کے تمام قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ انصاف کیا، ان کی جان بخش دی گئی اور انہیں اپنی زمین پر کام کرنے کی اجازت ملی۔ بہادری صرف ایمان سے آتی ہے، فتح تلواروں سے نہیں، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے دکھایا کہ جیت کے بعد بھی انسانیت کو نہیں بھلایا جاتا۔ ویڈیو پسند آئے، لائک سبسکرائب کر دو بھائیوں، اگلا دھماکہ جلد آ رہا ہے۔